صفحہ نمبر 101 کی جاری ہے۔ کاروبار کے مذکورہ بالا بنیادی فیصلے کرتے وقت اور مذکورہ بالا متعین اخراجات برداشت کرنے میں کاروباری فرد اپنا رہنما کس چیز کو بناتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنا رہنما مستقبل کے حالات، بازار کے بارے میں اپنے اندازے اور اپنے زیر تیاری مال کی آئندہ متوقع قیمت فروخت کو بناتا ہے۔ وہ اپنا سرمایہ اس کام میں لگاتا ہے جس کے اندر اسے اس بات کی توقع ہو کہ تیار شدہ مال کی فروخت سے ہونے والی آمدنی اور اس پر آنے والی لاگت کا مثبت فرق پیش از پیش ہوگا۔ کاروبار کے دوسرے اہم فیصلے بھی وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے۔ خام مال یا مشینیں خریدتے وقت یا اجرتوں اور کرائے کی شرح طے کرتے وقت اس کی نظر اس بات پر رہتی ہے کہ اس طرح آنے والی آمدنی متوقع آمدنی سے کم اور کم سے کم تر ہو۔ وہ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ مختلف پیداوار خدمات مال کی تیاری میں کیا حصہ لیں گی اور متوقع آمدنی کی تشکیل میں کسی مخصوص پیداوار خدمت کا منفرد حصہ ہوگا۔ وہ کسی پیداوار خدمت کو زیادہ سے زیادہ اتنی ہی اجرت دے سکتا ہے جتنی کہ اس خدمت کے استعمال سے متوقع ہو۔ دوسرے الفاظ میں علم معاشیات کی اصطلاح میں ان معاوضوں کی آخری حد ان پیداوار خدمات کی مارجنل پیداواری بحساب آمدنی ہے۔ چونکہ کاروباری کو ٹھیک ٹھیک آمدنی نہیں معلوم ہو سکتی، لہٰذا وہ کسی عام پیدائش کی مارجنل پیداواری کا بھی بالکل صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی متوقع آمدنی ہی کو رہنما بنا سکتا ہے۔ دوسری طرف پیداوار خدمات کے مالک یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجرتوں پر معاملہ طے کریں۔ وہ کم سے کم اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ان کو دوسرے کاروباری اداروں میں کام کرنے سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اس سے کم پر وہ کسی مخصوص کاروباری فرد سے معاملہ نہیں کرتے۔ یہ پیداوار خدمت کی معاوضوں کی ابتدائی حد ہے۔ صفحہ نمبر 102۔ اس آخری اور ابتدائی حد کے درمیان کسی شرح پر بازار کی مسابقت معاملہ طے کرا دیتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ معاملہ بالآخر ایک متعین شرح معاوضے پر طے ہوتا ہے۔ لاگت متعین ہوتی ہے جبکہ وہ آمدنی بہر صورت غیر متعین اور غیر متیقن رہتی ہے، جس کی توقع کاروباری فرد یہ متعین لاگت برداشت کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ کاروباری فرد کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لاگت کو کم سے کم رکھے اور تیار شدہ مال کو زیادہ سے زیادہ داموں پر فروخت کرے، لیکن جیسا کہ معاشیات کا ہر تلمیذ جانتا ہے کہ اس کی کوشش کی کامیابی کا پیمانہ بہت محدود ہے، کیونکہ بازار کی قوت اور مسابقت کا عمل ایک کاروباری فرد کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کاروباری فرد کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال تیار کرنے کے لیے پیداوار کے ایسے طریقے استعمال کرے کہ لاگت کم سے کم ہے۔ اب یہ بات بآسانی سمجھی جا سکتی ہے کہ تیار شدہ مال کی فروخت کے بعد عملاً آمدنی اور لاگت کے درمیان میں فرق کیوں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک متعین چیز ایک غیر متعین چیز کے برابر اتفاق ہی سے ہو سکتی ہے، ایسا ہونا ضروری نہیں۔ مستقبل کے حالات کا ٹھیک کاروباری فرد کے اندازوں کے مطابق ثابت ہونا ضروری نہیں، بلکہ اکثر اس کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ آمدنی لاگت سے زیادہ ہوگی یا اس سے کم اور شاذ و نادر اس کے برابر۔ آمدنی اور لاگت کے درمیان فرق واقع ہونے یعنی کاروبار میں نفع یا نقصان ہونے کی ذمہ داری اصولی طور پر عدم تیقن کی اس کیفیت پر ہے جس سے کاروبار کو نقصان نہیں۔ اگر مستقبل کے حالات پوری طرح معلوم اور متعین ہوتے تو صورتحال بالکل دوسری ہوتی، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ انسانی زندگی میں کاروبار کی ایسی تنظیم ممکن نہیں ہے کہ لاگت اور آمدنی لازماً برابر ہوا کریں، کیونکہ آمدنی کا انحصار غیر متعین، غیر متیقن اور تبدیل پذیر عوامل پر ہے۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ کاروبار میں نفع اور نقصان سے نقصان نہیں۔ کاروباری فرد سے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بہر صورت اپنے مال کو لاگت کے مساوی قیمت پر فروخت کرے۔ بعض حالات میں جبکہ طلب اس کاروباری کی توقع سے کم ہو گئی ہو، صارفین اس مال کو اس قیمت پر خریدنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں کاروباری فرد مجبور ہوگا کہ مال کی لاگت سے کم داموں پر فروخت کر کے اپنے سرمایہ کا جو کچھ حصہ بھی بازیافت کر سکتا ہے کر لے۔ معاشرہ کاروباری کو اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کا مال لاگت کے داموں ضرور فروخت ہو جائے گا اور اسے کبھی نقصان نہ اٹھانا پڑے گا۔ اس حقیقت سے کے پیش نظر اگر حالات طلب کاروباری کی توقع کے مطابق یا اس سے کچھ زیادہ موافق ثابت ہوں اور اس کے لیے ممکن ہو کہ لاگت سے زیادہ
داموں پر مال فروخت کر کے نفع کمائے تو اس سے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ لاگت کے مساوی قیمت لینے پر اکتفا کرے۔ صفحہ نمبر 103۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال پر غور کریں کہ یہ ضروری ہے کہ کاروبار میں نفع ہو تو اس کا مستحق کاروباری فرد ہی کو قرار دیا جائے، ہمیں اس بات کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ نفع کے واقع ہونے میں خود کاروباری فرد کی صلاحیتوں اور اس کی جد و جہد کو کس حد تک دخل ہے۔ سب سے پہلے مستقبل کے بارے میں توقعات پر غور کیجیے جن کی روشنی میں کاروباری فیصلے کی جاتے ہیں۔ مختلف افراد میں مستقبل کے بارے میں اندازے قائم کرنے کی صلاحیت مختلف درجوں میں پائی جاتی ہے۔ جو فرد جتنا زیادہ تجربہ کار ہوگا، ماضی اور حالات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا اور جتنی زیادہ فہم و فراست، بصیرت اور دوربینی رکھتا ہوگا، وہ اتنے ہی زیادہ صحیح اندازے قائم کر سکے گا۔ اگر کسی کاروباری فرد کو کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو یقیناً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ اس نے مستقبل کے بارے میں نسبتاً صحیح اندازے قائم کیے، برعکس اس کے کہ جو کاروباری افراد اپنی محدود تر صلاحیتوں اور علم و تجربہ کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان فیصلوں پر غور کیجیے جو مستقبل کے بارے میں قائم کردہ توقعات اور اندازوں کی روشنی میں کاروباری فرد کرتا ہے۔ ان اندازوں کی روشنی میں موزوں فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی مختلف افراد کے اندر مختلف درجوں میں پائی جاتی ہے، اور اس میں بھی کاروباری تجربہ اور مہارت کو خاصا دخل ہوتا ہے۔ پھر کاروبار میں اس بات کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہے کہ جب خارج کی کسی تبدیلی یا ذاتی غور و فکر کی بنا پر مستقبل کے بارے میں قائم کیے ہوئے اندازوں میں ترمیم و تبدیلی ہو تو اپنے کاروباری فیصلوں میں اسی مناسبت سے ترمیم و تبدیلی عمل میں لائی جائے اور پھرتی کے ساتھ لائی جائے۔ مختلف افراد کے اندر پھرتی کے ساتھ نئے فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی یکساں نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک فیصلہ کر لینے کے بعد اسے پوری طرح نافذ کرنا اور ایسے وقت پر نافذ کرنا کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ مختلف کاروباری افراد کے اندر یہ صلاحیت بھی مختلف درجوں میں پائی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ تمام صلاحیتیں مثلاً فہم و فراست، بصیرت، دوربینی، قوت فیصلہ، قوت نفاذ، صبر و استقلال، جرات اور خطر انگیزی، خود اعتمادی اور عزم وغیرہ، جن کو عدم تیقن کی فضا میں کامیابی کے ساتھ کاروبار کرنے میں دخل ہے، مختلف افراد کے اندر مختلف درجوں میں پائی جاتی ہیں۔ جن افراد کے اندر یہ صلاحیتیں دوسرے افراد سے نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں وہ نسبتاً زیادہ کامیابی کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں اور نسبتاً زیادہ نفع کما سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 104۔ اب ان صلاحیتوں سے قدر مختلف ان صلاحیتوں پر غور کیجیے جن کا تعلق نئے پیداواری طریقوں کی دریافت اور ان کے استعمال سے کسی مال کی تیاری کے لیے پیدا آور خدمات کو نئے طریقے سے یکجا کرنے اور ان سے زیادہ چستی کے ساتھ کام لے کر ان کی پیدا آوری میں اضافہ کرنے سے کسی پرانے سامان کی ایک نئی قسم کو بازار میں لا کر صارفین کی توجہات جذب کرنے سے، اپنے مال کی فروخت کے لیے مہارت کے ساتھ جاذب توجہ اختیار دینے سے، اور فی الجملہ اس پیداواری عمل سے ہے جیسے ایک ماہر معاشیات نے تجدد کا موضوع نام دیا ہے۔ یہاں عمل تجدد کا تفصیلی تجزیہ ضروری نہیں، صرف اس بات پر زور دینا ہے کہ کاروباری افراد اس مخصوص صلاحیت میں بھی یکساں نہیں ہوتے، جبکہ اس کا اثر نفع کے حصول پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ ہر بڑے کاروباری کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار کے بہت سے شعبوں کے بارے میں فیصلے کرنے اور دوسرے انتظامی امور کی دیکھ بھال کا کام تنخواہ اور مینیجروں کے سپرد کر دے۔ یہ مینیجر بہت سے امور کے بارے میں بھی فیصلے کرتے ہیں جن کا اثر بالآخر کاروبار کی کامیابی یا ناکامی اور اس میں ہونے والے نفع یا نقصان پر پڑتا ہے۔ ان مینیجروں کی تنخواہیں مقرر ہوتی ہیں اور ان کے فیصلوں سے نفع یا نقصان کی شکل میں جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کاروبار کا مالک ہوتا ہے، نہ کہ مینیجر۔ اس حقیقت کے پیش نظر کاروباری فرد کے لیے اپنے ماتحتی کے لیے موزوں ترین افراد کا انتخاب اور تقرر ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسے کسی طرح بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آئندہ مختلف اہم امور میں کوئی مینیجر موزوں اور نفع بخش فیصلہ کرے گا یا غیر موزوں نقصان پہنچانے والے فیصلے کرے گا۔ یہ فیصلے مستقبل میں پیش آنے والے مسائل سے متعلق ہیں اور حال میں ان کے بارے میں ٹھیک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پس کاروباری فرد کارخانہ کے عہدیداروں کا تقرر بھی عدم تیقن کی فضا میں کرتا ہے۔ وہ اپنا رہنما اپنی مردم شناسی اور فہم و فراست ہی کو بتا سکتا ہے۔ موزوں فرد کا انتخاب بالآخر اس کے لیے نفع میں اضافہ کا سبب بنے گا اور غیر موزوں فرد کا انتخاب نفع میں کمی یا خسارہ کا باعث ہوگا۔
کاروباری فیصلوں کی نوعیت پر اس بحث سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کی صحت اور موزونیت کا دار و مدار اور بڑی حد تک کاروباری فرد کی صلاحیتوں، جد و جہد اور چستی پر ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بات بالکل معقول اور انصاف کے مطابق ہے کہ کاروبار میں ہونے والے نفع کا مستحق کاروبار کے مالک کو قرار دیا جائے۔ اسی طرح کاروبار میں نقصان ہونے کی ذمہ داری بڑی حد تک کاروباری فرد کے اندازوں کی غلطی، اس کے فیصلوں کی غیر موزونیت اور اس کی صلاحیتوں اور جد و جہد کے محدود اور ناقص ہونے پر ہے۔ صفحہ نمبر 105۔ کاروبار میں نقصان ہو تو وہ بھی کاروبار کے مالک ہی کو برداشت کرنا چاہیے۔ کاروبار میں نفع اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل کے غیر متعین اور غیر متیقن حالات کا نسبتاً صحیح اندازہ قائم کیا گیا، اس کی روشنی میں موضوع فیصلے کیے گئے اور فی الجملہ کاروبار میں اچھی صلاحیتوں اور صحیح و جہد کا مظاہرہ کیا گیا۔ نفع حقیقی عدم تیقن کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انعام ہے، اسی طرح نقصان اس مقابلے میں ناکامی کی سزا ہے۔ نفع کو کاروباری فرد ہی کا حق سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے اپنے سرمایہ کو اس خطرے کے باوجود کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور وہ اصل سرمایہ یا اس کے ایک حصے سے بھی محروم ہو سکتا ہے، ایک عرصے تک کام میں مشغول رکھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں اور ساری صحیح و جہد کو ایک ایسے کام میں لگائے رکھا جس میں نفع یقینی نہیں تھا اور نقصان کا اندیشہ موجود تھا، لہٰذا نفع ہونے کی شکل میں یہ نفع اسی کو ملنا چاہیے۔ نفع کو کاروباری فرد کا حق سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی نفع کاروبار کے اس نقصان کی تلافی کر سکتا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہو یا مستقبل میں واقع ہو۔ ہر کاروبار میں خسارے کا خوف ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہونے والے خسارے کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ جب نفع ہو تو اسے مالک کا حق سمجھا جائے۔ پیدا آور کاروبار ایک مفید سماجی عمل ہے، اس سے ہماری ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، ہماری طلب پوری ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پورے ملک کے قدرتی وسائل کا اس طرح پر استعمال عمل پر آتا ہے جس کا صارفین کی طلب تقاضا کرتی ہے، لیکن کاروبار کے جاری رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کاروباری افراد کو اس بات کی ضمانت دی جائے کہ کاروبار میں نفع ہوگا تو وہ ان کا حق سمجھا جائے گا۔ کاروبار نفع کی امید پر کیا جاتا ہے، اگر نفع کو کاروباری افراد کا حق نہ دیا گیا تو وہ خطرات مول لینے اور عدم تیقن کی فضا میں اپنا سرمایہ لگانے اور کاروباری جد و جہد کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ نفع کا امکان ہی کاروباری افراد کو کسی کام کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کا کم یا زیادہ ہونا کاروباری صلاحیتوں کو ایک کام سے ہٹا کر دوسرے کام میں لگانا ہے، اس کا نہ ہونا یا خسارہ ہونا کاروباری افراد کو اپنی عدم صلاحیت یا غلطی پر متنبہ کرنا ہے۔ مسلسل خسارہ نالائقوں کو کاروبار چھوڑ دینے پر مجبور کرتا ہے، مسلسل نفع اچھے کاروباریوں کو زیادہ وسائل سرمایہ پر قابو عطا کرتا ہے۔ اس طرح نفع کا وقوع اور اس کو کاروباری فرد کا حق قرار دینا ایک مفید سماجی عمل انجام دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 106۔ مذکورہ بلا جائزہ میں مثال کے طور پر صنعتی کاروبار کو سامنے رکھا گیا ہے، لیکن اس بحث کا اطلاق اصولی طور پر زرعی اور تجارتی کاروبار پر بھی ہوتا ہے۔ فرق صرف تفصیلات میں ہے، نوعیت میں نہیں۔ تاجر تیار شدہ مال کو ایک جگہ خرید کر دوسری جگہ یا ایک وقت خرید کر دوسرے وقت فروخت کرتا ہے۔ اسے بھی مال خریدتے وقت مستقبل میں، خواہ یہ مستقبل کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، حالات طلب کا اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ مال خرید کر بازار میں لانے کی قوت تک قیمت تبدیل ہو سکتی ہے، جس کا تمام تر اثر اس کی آمدنی پر پڑتا ہے۔ یہاں بھی لاگت یعنی قیمت خرید متعین ہوتی ہے اور قیمت فروخت غیر متعین اور غیر متیقن ہوتی ہے۔ تاجر کو بھی اپنا کاروبار عدم تیقن کی فضا میں انجام دینا ہوتا ہے، خواہ اکثر اوقات یہ عدم تیقن درجہ میں اس عدم تیقن سے کم ہو جو بڑے صنعتی کاروبار میں پایا جاتا ہے۔ تاجر کے لیے بھی نفع اور نقصان دونوں ہی کا امکان رہتا ہے۔ صنعتی کاروبار کرنے والے کی طرح تاجر بھی چند مفید سماجی اعمال انجام دیتا ہے۔ اسی طرح زراعت میں بھی پیداواری عمل کے آغاز اور فصل کی تیاری کے درمیان زمانی فصل پایا جاتا ہے۔ کسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی پیداوار کے بازار میں پہنچنے تک حالات طلب میں کیا تبدیلی ہوگی اور پیداوار کس نرخ پر فروخت کی جا سکے گی۔ وہ بھی اپنے کاروباری فیصلوں پر میں مستقبل کے بارے میں اپنے اندازوں کو ہی اپنا رہنما بناتا ہے۔ زراعت میں بھی لاگت متعین اور آمدنی غیر متیقن ہوتی ہے۔
جہاں بھی بعض خطرات کا مقابلہ تامین یعنی انشورنس کے ذریعے ممکن ہے، لیکن حقیقی عدم تیقن کے مقابلے میں نقصان نہیں۔ نمبر 2، دوسری صورت شرکت۔ سرمائے کے نفع اور استعمال کی دوسری شکل یہ ہے کہ ایک فرد اپنے سرمائے کے ساتھ دوسرے فرد یا افراد سے مل کر کاروبار کرے۔ کاروبار میں ہر شریک سرمایہ اور کاروباری جدوجہد دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ اس شکل میں نفع اور نقصان میں ہر شریک پہلے سے طے شدہ نسبت کے مطابق حصہ دار ہوگا۔ یہ شرکت کی سادہ ترین شکل ہے۔ اس شکل میں اور ذاتی کاروبار کی شکل میں ہونے والے نفع کے اندر اصولاً کوئی فرق نہیں پایا جاتا، اس لیے اس شکل میں نفع کے وقوع اور اس کے استحقاق پر علیحدہ سے گفتگو کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ اگر دو فریق برابر سرمایہ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں تو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ دونوں نفع اور نقصان میں برابر شریک ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ غیر مساوی نسبتیں بھی طے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ان کا سرمایہ برابر ہے لیکن کاروباری صلاحیت اور عملی جدوجہد کے اعتبار سے دونوں افراد کے درمیان فرق ممکن ہے۔ شرکت کی اس عام شکل کو فقہی اصطلاح میں شرکت العنان کہا جاتا ہے۔ اس شکل میں شرکاء کی ذمہ داری یعنی لائبلٹی سرمایہ میں ان کے حصوں کی نسبت سے متعین ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 107۔ شرکت کی ایک اختلافی شکل شرکت المفاوضہ ہے۔ شرکاء اپنے تمام سرمایہ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان سرمایوں کا باہم مساوی ہونا ضروری ہے۔ خسارے کی شکل میں شرکاء کی ذمہ داری غیر محدود یعنی ان لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے۔ نفع کی شکل میں ہر شریک کو برابر حصے ملتے ہیں۔ شرکت کی اس شکل کو صرف فقہ حنفی میں صحیح قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت مضاربت۔ سرمایہ کو نفع آور کاروبار میں لگانے کی تیسری شکل یہ ہے کہ مالک اپنا سرمایہ کسی کاروباری فرد کے سپرد کر دے۔ صاحب سرمایہ صرف سرمایہ فراہم کرے اور کاروباری فریق اسی سرمایہ کے ذریعے کاروبار چلائے۔ یہ مضاربت کی سادہ ترین شکل ہے، جس میں ایک شریک صرف سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا شریک صرف کاروباری جدوجہد کرتا ہے، سرمایہ نہیں لگاتا۔ کاروبار میں نفع ہوگا تو دونوں فریق اس نفع میں طے شدہ نسبتوں کے مطابق حصہ دار ہوں گے۔ کاروبار میں نقصان ہوگا تو اس کو سرمایہ لگانے والا برداشت کرے گا۔ کاروباری فریق کو صرف یہ نقصان ہوگا کہ اسے اپنی سعی و جہد کا کوئی صلہ نہ مل سکے گا۔ کسی فریق کے حق میں بہر صورت کسی متعین رقم کی ادائیگی کا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرمایہ فراہم کرنے والا یہ شرط نہیں پیش کر سکتا کہ نفع ہو یا نقصان اسے ایک متعین رقم ضرور ملنی چاہیے۔ اسی طرح کاروباری جد و جہد کرنے والا فریق یہ شرط نہیں طے کر سکتا کہ نفع ہو یا نقصان اسے ایک متعین رقم ضرور ملنی چاہیے۔ البتہ نفع کی تقسیم کے لیے دونوں فریق باہمی رضامندی سے جو تناسب بھی چاہیں طے کر سکتے ہیں۔ فقہا نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ سرمایہ فراہم کرنے والا فریق نقصان کی ذمہ داری کاروباری فریق کے سر نہیں ڈال سکتا۔ وہ یہ نہیں طے کر سکتا کہ نقصان کی صورت میں بھی اپنا اصل سرمایہ واپس ملنا چاہیے۔ کاروبار میں نقصان کے باعث اگر پورا سرمایہ بھی ڈوب جائے تو اس کی یا اس کے کسی حصے کی ادائیگی کاروباری فریق کے ذمہ نہیں ہوگی۔ شرکت و مضاربت میں فرق۔ شرکت اور مضاربت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں شرکاء سرمایہ میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور عمل میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی عملاً کاروبار میں دخل نہ دے یہ الگ بات ہے، اور مضاربت میں رب المال کا سرمایہ ہوتا ہے اور مضارب عمل کرتا ہے، رب المال کی عمل میں شرکت نہیں ہوتی۔ شرکت و مضاربت کے اصول۔ اب یہاں شرکت اور مضاربت کے چند بنیادی اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ شرکت اور مضاربت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی رعایت ضروری ہوگی۔ صفحہ نمبر 108۔ نمبر 1، سرمایہ کے تناسب سے نفع مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو نفع حقیقت میں ہوگا اس کا فیصد حصہ مقرر کیا جائے۔ نمبر 2، نفع کا جو تناسب بھی چاہیں باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں۔ مثلاً کسی کا سرمایہ 40% ہو اور اس کے لیے 60% نفع کی شرط لگائی جائے، اور دوسرے کا سرمایہ 60% ہو اور اس کے لیے 40% نفع کی شرط لگائی جائے، یہ جائز ہے۔ نفع کی تقسیم بقدر سرمایہ ضروری نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مختلف شرکاء کے لیے نفع کی مختلف شرطیں طے کی جا سکتی ہیں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ویٹیج دینا کہتے ہیں۔ مختلف شرکاء کو مختلف
وزن دیا جا سکتا ہے، البتہ جس شریک نے کام نہ کرنے کی شرط لگائی ہو اس کا نفع اس کے سرمایہ کے تناسب سے زائد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، نفع میں تو مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جا سکتا ہے، لیکن نقصان میں اس طرح کرنا جائز نہیں، نقصان بہرحال سرمایہ کی بقدر ہوگا۔ شرکت و مضاربت میں دشواریاں۔ شرکت اور مضاربت کی جاری کرنے میں عموماً 2 قسم کی دشواریاں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک یہ کہ آج کل دیانت و امانت کا معیار بہت پست ہو گیا ہے، کسی کو شرکت پر سرمایہ دیا جائے تو وہ کبھی بھی حقیقی نفع نہیں بتاتا بلکہ نفع کی بجائے نقصان دکھاتا ہے، اس لیے شرکت و مضاربت پر عمل مشکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی معاشرے میں بددیانتی کی حالت افسوسناک ہے، لیکن بددیانتی کی وجہ سے کبھی کوئی کام بند نہیں ہوتا، مختلف طریقوں سے بددیانتی کا سدباب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً آڈٹ کا نظام، اکاؤنٹس کا نظام، سینٹرل بینک کی نگرانی وغیرہ۔ مشارکہ و مضاربہ میں بھی اس جیسی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں، نیز جس شخص یا ادارے کے بارے میں ایک دفعہ بددیانتی ثابت ہو جائے اس کا تمام بینکوں میں بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص آئندہ کسی بینک سے سرمایہ حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس کو قانون بنا کر مؤثر طور پر نافذ کیا جائے تو لوگ بددیانتی کرتے ہوئے ڈریں گے اور بڑی حد تک اس مفسد کا سدباب ہو جائے گا، اور بھی متعدد قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک بینک اکیلا اگر یہ کام کرے تو واقعی اس کے لیے مشکلات ہیں، لیکن اگر حکومت کی سطح پر یہ کام کیا جائے اور تمام بینکوں کا نظام اس کے مطابق ہو تو بددیانتی کے سدباب کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 109۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسری دشواری انکم ٹیکس کے نظام کی وجہ سے ہے۔ عموماً تاجر 2 قسم کے کھاتے بناتے ہیں، انکم ٹیکس کے لیے الگ کھاتے ہوتے ہیں اور واقعی کھاتے دوسرے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں مشارکہ یا مضاربہ پر سرمایہ لینے والا حقیقی نفع دکھائے تو انکم ٹیکس والے پکڑ لیتے ہیں، اور اگر وہ بینک کو حقیقی نفع نہ دکھائے تو نفع کی حقیقی تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو مشارکہ اور مضاربہ کو کامیاب بنانے کے لیے ٹیکس کے نظام کی اصلاح بھی ضروری ہوگی۔ ٹیکس کی آمدنی سے وابستہ کرنے کے بجائے ریاستی ضروریات کے لیے ٹیکس کا کوئی ایسا نظام جاری کیا جا سکتا ہے جس میں بددیانتی کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ پھر تمویل کی بہت سی مدات ایسی ہیں جہاں شرکت و مضاربت میں بہت لمبے چوڑے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، مثلاً برآمدات کی تمویل میں پہلے سے برآمد کیے جانے والے سامان کی لاگت اور حاصل ہونے والی متوقع قیمت کا علم ہوتا ہے، لہٰذا اس میں شرکت یا مضاربت کرنے میں دھوکہ یا فریب کا امکان بہت کم ہے۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ بینک تاجر کے پورے کاروبار میں شریک ہو، وہ کاروبار کے کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ بینک کے لیے تاجروں کا ابدی اور دائمی شریک رہنا ضروری نہیں، بلکہ تاجروں اور صنعت کاروں نے اپنی عمارت، مشینری وغیرہ پہلے ہی سے لگائی ہوئی ہے اور بینک 6 ماہ یا سال بھر کے لیے ان سے شرکت کا معاملہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ بات بھی باہمی رضامندی سے طے ہو سکتی ہے کہ اس مخصوص اور محدود شرکت میں کاروبار کے صرف براہ راست اخراجات یعنی ڈائریکٹ ایکسپنسز تسلیم کیے جائیں گے اور اجمالی منافع یعنی گراس پروفٹ فریقین کے درمیان تقسیم ہوگا، اور چونکہ جامد اثاثے تاجر نے فراہم کیے ہیں اس لیے اس کے نفع کا تناسب بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان جامد اثاثوں کے اخراجات اور بالواسطہ اخراجات شرکت پر نہ ڈالے جائیں۔ اس طرح حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بددیانتی کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا، اور ٹیکس چونکہ صافی منافع پر لگتا ہے اس لیے ٹیکس کے مسئلے کا بھی حل نکل آئے گا۔ سوال نمبر 22، مساقات سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواز پر دلائل دیجیے۔ جواب: مساقات کی تعریف کھیت کی بٹائی پر معاملہ کرنا مزاریت کہلاتا ہے، اور باغات کا پھلوں کی بٹائی پر معاملہ کرنا مساقات ہے۔ صفحہ نمبر 110۔ مدینہ اور خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات کے پھلوں کی بٹائی پر معاملہ کیا تھا۔ مساقات کا جواز: زمانہ خلافت میں مساقات کا رواج پایا جاتا تھا، جیسے کہ مدینہ میں مہاجرین کی بے سر و سامانی دیکھ کر انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہمارے جو کھجور کے درخت اور باغات ہیں وہ ہم دونوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم سے انکار فرما دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کی طرف سے محنت ہو اور پھل میں ہم دونوں شریک ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کھجور کے باغات مہاجرین اور ہمارے ہاں تقسیم کر دیجئے، ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا، پھر انہوں نے کہا کہ وہ محنت کرے اور پھل میں ہم دونوں شریک ہوں۔ اس شکل کو آپ نے منظور کیا۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے بعد وہاں کی زمین اور باغات سے دونوں کو اہل خیبر کے پاس رہنے دیا تھا اور آدھ پر معاملہ کر لیا تھا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک باقی رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں بھی اس پر عمل درآمد رہا، لیکن جب اہل خیبر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے لگے جس کی بنا پر نقص امن کا اندیشہ ہو گیا تو مجبوراً اس معاملہ کو فسخ کر کے انہیں دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ عام اہل علم اس کے جواز فتویٰ دیتے ہیں۔ فتویٰ اس پر ہے کہ یہ معاملہ جائز ہے اگرچہ مدت نہ بیان کی جائے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں۔ مزاریت کی طرح مساقات میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ معاملہ جائز نہیں۔ ممکن ہے ان کے زمانے میں مساقات کی جو شکلیں پائی جاتی رہی ہوں ان میں حق تلفی اور باہمی نزاع کا خوف غالب رہتا، جس کی بنیاد پر انہوں نے مجبوراً اس سے منع کر دیا ہو، اور یہ بات ہو کہ لوگوں کو اس سے عمدہ معاملہ کی طرف رغبت کے باغات دیے جائیں۔ بہرحال ممانعت کی جو بھی وجہ ہو اس سے بحث نہیں، البتہ خلافت مفاد عامہ کے پیش نظر امداد باہمی کی اس قسم کی شکلوں کو رائج کر سکتی ہے اور باقی رکھ سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ زمین اور باغات کے معاملہ میں فقہائے اسلام نے یہ فرق بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، معاملہ طے ہو جانے کے بعد فریقین میں سے کوئی انکار کر دے تو قانون زبردستی کی جائے گی، لیکن مزاریت میں جس کی جانب سے تخم ہو اس کے انکار کرنے کی صورت میں اس پر جبر نہ کیا جائے گا۔ 2، پھل پختہ ہونے سے پہلے اگر مدت معاملہ ختم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، لیکن مزاریت میں اگر یہ صورت پیدا ہو تو پیداوار کے حصہ کی مقدار صاحب زمین کو زمین کی اجرت دینا پڑے گی۔ 3، معاملہ کے بعد اگر باغ کا دوسرا شخص حقدار نکلا تو جس سے معاملہ کیا ہے اس کو اتنے دن کی جتنے دن کام کیا ہے اجرت دینی پڑے گی، اور مزاریت میں آ کر زمین کا کوئی حقدار نکلا تو صاحب زمین کو پیداوار کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ بقیہ مساقات کے اکثر و بیشتر حصول مزاریت جیسے ہیں۔ سوال نمبر 23، اجارہ داری سے کیا مراد ہے؟ مختصراً تعارفی نوٹ لکھیے۔ اجارہ داری کی تعریف اور اس کی اقسام۔ نمبر 1، اجارہ اسلامی فقہ کی اس کی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی ہے کوئی چیز کرائے پر دینا۔ اسلامی فقہ میں اجارہ کی اصطلاح 2 مختلف صورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 1، پہلی صورت میں اجارے کا معنی ہے کسی شخص کی خدمات حاصل کرنا جس کے معاوضے میں اسے تنخواہ دی جاتی ہے۔ خدمات حاصل کرنے والے کو مستاجر اور اس ملازم کو اجیر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر زید بکر کو اپنے دفتر میں ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر مینیجر یا کلرک رکھتا ہے تو زید مستاجر ہے اور بکر اجیر ہے۔ اسی طرح اگر زید کسی کلی یعنی پورٹر کی خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اس کا سامان ایئرپورٹ تک پہنچائے تو زید مستاجر ہے جبکہ پورا پورٹر اجیر ہے، اور دونوں صورتوں میں فریقین کے درمیان طے پانے والا معاملہ اجارہ کہلائے گا۔ اجارے کی اس قسم میں تمام وہ معاملات شامل ہیں جن میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ جس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں وہ کوئی ڈاکٹر، قانون دان، معلم، مزدور یا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ایسی خدمات مہیا کر سکتا ہو جن کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہو۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح کے مطابق ان میں سے ہر شخص کو اجیر کہا جا سکتا ہے، اور جو شخص ان کی خدمات حاصل کرتا ہے اس سے مستاجر کہا جائے گا، جبکہ اجیر کو دی جانے والی تنخواہ اجرت کہلائے گی۔ نمبر 2، اجارہ کی دوسری قسم کا تعلق انسانی خدمات کے ساتھ نہیں بلکہ اثاثہ جات اور جائیداد کے منافع یعنی حق کے استعمال کے ساتھ ہے۔ اس مفہوم میں اجارہ کا معنی ہے کسی متعین مملوکہ چیز کے منافع یعنی یوزو فروٹس کسی دوسرے شخص کو ایسے کرائے کے بدلے میں منتقل کر دینا۔ یوزو فروٹس کسی دوسرے شخص کو ایسے کرائے کے بدلے میں منتقل کر دینا جس کا اس سے مطالبہ کیا جائے۔ اس صورت میں اجارہ کی اصطلاح انگریزی اصطلاح
یعنی لیزنگ کے ہم معنی ہوگی کرائے پر دینے، یعنی کرائے پر دینے والا لیسن موجز کہلاتا ہے، اور کرائے پر لینے والے کو لیزی کو مستاجر کہا جاتا ہے، اور موجر کو جو کرایہ دیا جاتا ہے اسے اجرت کہتے ہیں۔ نوٹ: یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جب اجارہ پر دی جانے والی چیز کی خریداری کا کام خود مستاجر کو سونپا جائے تو یہاں پر مالیاتی ادارے اور کلائنٹ کے درمیان دو مختلف تعلق ہوں گے، صفحہ نمبر 112، جو کہ یکے بعد دیگرے عمل میں آئیں گے۔ پہلے مرحلے میں کلائنٹ اس اثاثے کی خریداری کے لیے مالیاتی ادارے کا وکیل ہے۔ اس مرحلے پر فریقین کے درمیان تعلق وکیل اور موکل سے زیادہ نہیں ہے، موجر اور مستاجر ہونے کا تعلق ابھی عمل میں نہیں آیا۔ دوسرا مرحلہ اس تاریخ سے شروع ہوگا جبکہ کلائنٹ فراہم کرنے والے سے اس چیز کا قبضہ حاصل کر لے۔ اس مرحلے پر موجود اور مستاجر کا تعلق اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے گا۔ فریقین کو ان دو مختلف حیثیتوں کو آپس میں غلط ملت نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے مرحلے کے دوران کلائنٹ پر مستاجر کی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوں گی۔ اس مرحلے پر وہ صرف ایک وکیل کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ البتہ جب اثاثے کا قبضہ اسے دے دیا گیا تو وہ بطور مستاجر اپنی ذمہ داریوں کا پابند ہے۔ صفحہ نمبر 112 ہی جاری ہے۔ ملکیت کی وجہ سے ہونے والے اخراجات: چونکہ موجر اس اثاثے کا مالک ہے اور اس نے اسے اپنے وکیل کے ذریعے خریدا ہے، اس لیے اس کی خریداری اور اس ملک میں درآمد پر ہونے والے اخراجات کی ادائیگی کا بھی ذمہ دار ہے، لہٰذا کسٹم ڈیوٹی اور مال برداری وغیرہ کے اخراجات اسی کے ذمہ ہیں۔ وہ ان اخراجات کو لاگت میں شامل کر کے کرائے کے تعین میں انہیں مد نظر رکھ سکتا ہے، لیکن اصولی طور پر مالک ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام اخراجات کو برداشت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ نقصان کی صورت میں فریقین کی ذمہ داری: مستاجر ہر ایسے نقصان کا ذمہ دار ہے جو اثاثے کو اس کے غلط استعمال یا غفلت کی وجہ سے لاحق ہو۔ اسے معمول کے استعمال کی وجہ سے ہونے والی خرابیوں کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن اسے اس نقصان کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ روایتی تمویلی یعنی فائنینشیل لیز میں عموماً ان دو قسموں کے نقصانات میں فرق نہیں کیا جاتا۔ اسلامی اصولوں پر مبنی لیز میں دونوں قسم کی صورتحال میں الگ الگ معاملہ کرنا چاہیے۔ کرایہ کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جرمانہ: فائنینشیل لیز کے بعض معاہدوں میں کرائے کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں مستاجر پر جرمانہ مقرر کیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 113۔ اس جرمانے سے اگر موجر کی آمدن میں اضافہ ہو تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کرایہ جب واجب الادا ہو گیا تو یہ مستاجر کے ذمہ ایک دین ہے، اور اس پر دین یعنی ڈیبٹ کے تمام اصول و احکام ضروری ہوں گے۔ مدیون سے دین کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے مزید رقم وصول کرنا عین رہا ہے، جس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ لہٰذا اگر مستاجر کرائے کی ادائیگی میں تاخیر بھی کر دے تب بھی موجر اس سے اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ طویل المیعاد لیز میں قابل تغیر کرایہ: لیز کے طویل المیعاد معاہدوں میں عموماً موجر یعنی لیزر کے لیے عموماً یہ فائدہ مند نہیں ہوتا کہ وہ لیز کی پوری مدت کے لیے کرائے کی ایک شرح مقرر کر لے، اس لیے کہ مارکیٹ کی صورتحال وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ اس صورت میں موجر کے پاس دو اختیار ہیں۔ نمبر 1، وہ لیز کا معاہدہ اس شرط کے ساتھ کر سکتا ہے کہ خاص مدت کے بعد، مثلاً 1 سال کے بعد، کرایہ خاص نسبت سے مثلاً 5% بڑھا دیا جائے گا۔ 2، وہ ایک مختصر مدت کے لیے لیز کا معاہدہ کر لے، اس کے بعد فریقین باہمی رضامندی سے نئی شرائط پر لیز کی تجدید کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں فریقین میں سے ہر ایک آزاد ہوگا کہ وہ تجدید سے انکار کر دے۔ اس صورت میں مستاجر یعنی لیزی پر لازم ہوگا کہ وہ لیز پر لی گئی چیز فارغ کر کے موجر یعنی لیزر کو لوٹا دے۔ یہ دو اختیار تو قدیم فقہی قواعد کی بنیاد پر ہیں۔ بعض معاصر علماء طویل المیعاد لیز میں اس بات کو بھی کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ کرائے کی مقدار کو ایسے قابل تغیر معیار یعنی بینچ مارک کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے جو اچھی طرح معلوم ہو اور اس کی اچھی طرح وضاحت کر دی گئی ہو اور اس میں جھگڑے کا کوئی امکان باقی نہ رہا ہو۔ ضمنی اجارہ: اگر لیز پر لیا گیا اثاثہ ایسا ہے جیسے مختلف استعمال کرنے والے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یعنی استعمال کنندہ کے مختلف ہونے سے اس چیز پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو مستاجر یعنی
لیزی یا موچر لیزر کی واضح اجازت کے بغیر آگے کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ اگر موجر آگے کسی اور کو اجارہ پر دینے کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اگر اس دوسرے ضمنی اجارے یعنی سب لیز سے حاصل ہونے والا کرایہ اس کرائے کے برابر یا اس سے کم ہے جو مالک اصل موجر کو ادا کیے جانا ہے، تو تمام معروف فقہا اس کے جواز پر متفق ہیں۔ لیکن اگر ضمنی اجارے یعنی سب لیز سے حاصل ہونے والا کرایہ مالک کو ادا کی جانے والے کرائے سے زائد ہے تو اس کے بارے میں فقہا کے نقطہ نظر مختلف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء کے نزدیک یہ جائز ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ اور دوسری لیز یعنی سب لیز سے حاصل ہونے والا زائد کرایہ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ فقہ حنبلی میں بھی اس نقطہ نظر کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب لیز سے حاصل ہونے والا زائد کرایہ اپنے پاس رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ زائد رقم صدقہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر اس دوسرے معجز یعنی سب لیزر نے اس اثاثے میں کوئی اضافہ کر کے اسے ترقی دی ہے یا اسے کرایہ پر ایسی کرنسی میں دیتا ہے جو اس کرنسی سے مختلف ہے جس میں یہ خود مالک کو کرایہ ادا کرتا ہے، تو یہ اس ضمنی اجارے یعنی سب لیز سے زائد کرایہ لے سکتا ہے اور اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر زیادہ محتاط ہے اور ممکنہ حد تک اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ضرورت کے مواقع پر فقہ شافعی اور فقہ حنبلی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے زائد رقم کی قرآن و حدیث میں کوئی صریح ممانعت موجود نہیں ہے۔ لیزنگ یعنی اجارہ کی بنیادی قواعد۔ نمبر 1، لیزنگ ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعے کسی چیز کا مالک طے شدہ مدت کے لیے طے شدہ معاوضے کے بدلے میں اس چیز کے استعمال کا حق کسی اور شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ 2، لیز ایسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کا کوئی ایسا استعمال ہو جس کی کوئی قدر و قیمت ہو، لہٰذا جس چیز کا کوئی استعمال نہ ہو وہ لیز پر نہیں دی جا سکتی۔ 3، لیز کے صحیح ہونے کے لیے اس چیز ضروری ہے کہ لیز پر دی گئی چیز کی ملکیت مؤثر یعنی موجر یعنی لیزر ہی کے پاس رہے اور مستاجر یعنی لیزی کو صرف حق استعمال منتقل ہو، لہٰذا ہر ایسی چیز جسے صرف کیے بغیر یعنی ختم کیے بغیر یا اپنے پاس سے نکالے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کی لیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نقد رقم، کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن اور گولہ بارود وغیرہ کی لیز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں خرچ کیے بغیر ان کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ اگر اسی نوعیت کی کوئی چیز لیز پر دے دی گئی ہے تو اسے قرض سمجھا جائے گا اور قرض کے سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اس غیر صحیح لیز پر جو بھی کرایہ لیا جائے گا وہ قرض پر لیا جانے والا سود ہوگا۔ نمبر 4، لیز پر دی گئی جائیداد بذات خود چونکہ موجر یعنی لیزر کی ملکیت میں ہے، اس لیے ملکیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کو بھی وہ خود ہی اٹھائے گا، لیکن اس کے استعمال کے متعلق ذمہ داریوں کو مستاجر یعنی لیزی اٹھائے گا۔ 5، لیز کی مدت کا تعین واضح طور پر ہو جانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 115۔ پوائنٹ نمبر 6، لیز کے معاہدے میں لیز کا جو مقصد متعین ہو اپنے اسے مستاجر یعنی لیزی اس اثاثے کو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر معاہدے میں کوئی مقصد طے نہیں ہوا تو مستاجر اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جن کے لیے عام حالات میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اسے غیر معمولی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جس کے لیے عموماً وہ چیز استعمال نہیں ہوتی تو ایسا وہ موجر یعنی مالک کی صریح اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ 7، مستاجر کی طرف سے اس چیز کے غلط استعمال یا غفلت کوتاہی کی وجہ سے جو نقصان ہو وہ اس کا معاوضہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ 8، لیز پر دی گئی چیز لیز کی مدت کے دوران یعنی موجر لیزر کے زمان یعنی رسک میں رہے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سبب سے نقصان ہو جائے جو مستاجر یعنی لیزی کے اختیار سے باہر ہو تو یہ نقصان موجر یعنی مالک برداشت کرے گا۔ 9، جو جائیداد 2 یا زیادہ شخصوں کی مشترکہ ملکیت میں ہو وہ بھی لیز پر دی جا سکتی ہے اور کرایہ مالکان کے درمیان ملکیت میں ان کے حصے کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔ 10، جو شخص کسی جائیداد کی ملکیت میں شریک ہو وہ اتنا متناسب حصہ اپنے شریک ہی کو
کرائے پر دے سکتا ہے، کسی اور شخص کو نہیں۔ 11 لیز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لیز پر دی جانے والی چیز فریقین کے لیے اچھی طرح متعین ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 24 صفحہ نمبر 115 جاری ہے۔ فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ ریاست کی ذمہ داریوں سے متعلق مختصر مگر جامع مضمون قلم بند کیجیے۔ فلاحی ریاست کا معنی و مفہوم۔ اسلام جس طرح زندگی کے تمام شعبوں میں فلاح و خیر کا دائی ہے، اسی طرح ریاست کی بھی فلاحی بنیادوں پر تشکیل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عوام اور رعایا کی بنیادی ضروریات کی تکمیل اور ان کی فلاح و بہبود کو ریاست کے اہم فرائض میں شامل کرتا ہے، اور ایسی ہی ریاست کو فلاحی ریاست سے تعبیر کرتا ہے جو پورے معاشرے کی ترقی و خوشحالی کی ضامن ہو، جہاں خدا کے کنبے کا کوئی فرد کھانے پینے، کپڑے اور مکان وغیرہ سے محروم نہ ہو، جہاں ترقی کے مواقع سب کے لیے یکساں ہو اور ہر ایک کی محنت، دیانت، قابلیت اور صلاحیت کے بقدر صلہ ملے، اور جہاں ہر شخص امن اور سکون کے ساتھ ہر قسم کے ظلم و استحصال سے محفوظ رہ کر اپنے حقوق حاصل کر سکے۔ صفحہ نمبر 116 فلاحی ریاست کے ابتدائی بانی۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ سب سے پہلے ایک مثالی اور فلاحی مملکت کو تشکیل دینے والے اور اسے روبہ عمل لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگرچہ اہل یونان نے، خصوصاً ارسطو نے، ایک فلاحی مملکت کا محدود تصور پیش کیا تھا، مگر ارسطو کی وہ فلاحی مملکت بھی ابھی تک اپنے اصلی معنوں میں اور اصلی شکل میں زمین کے ٹکڑے پر قائم نہ ہو سکی۔ روس کارل مارکس نے بھی ایک فلاحی مملکت کا نظریہ دے کر دنیا کو چونکا دیا، مگر وہ خود اس مملکت کو قائم ہوتے نہ دیکھ سکا۔ اس کی موت کے کافی دیر بعد روس نے اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے لاکھوں جانوں کے اتلاف کی صورت میں اس نظام کو مستحکم کرنے کی قیمت بھی ادا کی، مگر نصف صدی سے کم عرصہ میں ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کارل مارکس کا نظریہ فلاحی مملکت ناکامل عمل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا اور اسے عملاً لاگو کر کے بھی دکھایا، اور زمانے نے اس فلاحی مملکت کے فیوز و برکات کا مشاہدہ کیا۔ اسلامی فلاحی ریاست کے تقاضے۔ اسلامی ریاست پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور وہ عہد حاضر کے مسائل و مشکلات کو دور کرنے میں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس کا جائزہ تعلیمات نبوت کی روشنی میں ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کفالت عام۔ فلاحی ریاست کا اولین تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کی بنیادی ضروریات کی کفیل ہو، اور ہر وہ ضرورت بنیادی ضرورت کہلاتی ہے جس کی تکمیل پر کسی انسان کی زندگی کی بقا کا دار و مدار ہے۔ ان ساری ضروریات اگرچہ بے شمار ہیں، تاہم قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی ان کی کم از کم تحدید کا اعلان ان الفاظ میں فرما دیا تھا۔ ترجمہ: بلا شبہ یہ تمہارا حق ہے کہ تم یہاں نہ بھوکے رہو اور نہ ننگے، اور یہ کہ تم نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کی تپش اٹھاؤ۔ یعنی انسان کے کم از کم بنیادی حقوق و ضروریات 4 ہیں: روٹی، کپڑا، پانی اور مکان۔ صفحہ نمبر 117 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد میں انسان کی انہی بنیادی ضروریات کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا: ابن آدم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، اور کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو۔ خوراک ان میں سے انسان کی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ جب تک پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملے، ہمارے لیے اخلاقی اقدار، مذہبی روایات، دینی تقاضے، سیاسی ذمہ داریاں، علمی نظریات اور سائنس کی افکار ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک خالی پیٹ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ رب العالمین کی ہستی کہیں ہے بھی یا نہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی اس نفسیاتی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا: فقر آدمی کو کفر کے قریب لا کھڑا کرتا ہے، اور آپ نے کفر اور فقر کو ایک ہی سیاق میں ذکر فرما کر دونوں سے پناہ مانگی: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ خوراک کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ غذا حاصل کرنے کی تاکید کی اور ارشاد فرمایا: زمین کی پنہائیوں میں رزق کو تلاش کرو۔ لہذا خوراک کا انتظام اور ضرورت مندوں کو پیٹ بھر کر خوراک مہیا کرنا فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 آدمیوں پر اس امر کا اندازہ لگانے کے لیے تجربہ بھی کیا تھا کہ ایک آدمی کو اپنی طاقت اور صحت قائم رکھنے کے لیے اوسطاً کتنی خوراک کی ضرورت ہے۔
چنانچہ ان تجربات کی بنیاد پر انہوں نے حکم دیا کہ ملک بھر میں ہر مرد عورت کو بیت المال سے گیہوں کی ایک مخصوص مقدار ماہ بماہ ضرور مل جایا کرے، جو ان کے 2 وقت کھانے کے لیے کافی ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر: اسلامی نقطۂ نگاہ سے چونکہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اس لیے اسلامی حکومت معاشی زندگی کے دائرہ میں اس بات کا لحاظ رکھنے پر مامور ہے کہ اللہ کے کنبے کا کوئی فرد پیاسا، ننگا اور بے ٹھکانہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب امر کو محروم افراد کی ضروریات کی تکمیل کا ذمہ دار قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، جو سربراہ مملکت ضرورت مندوں، فقیروں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضروریات فقراء مساکین پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے۔ نیز فرمایا، جس شخص کو اللہ نے حکمران بنایا اور اس نے شہریوں کے ساتھ پوری خیرخواہی نہ برتی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ صفحہ نمبر 158۔ شریعت نے اسلامی ریاست کو تمام شہریوں کا ولی اور سرپرست بنایا ہے۔ اس کی سرپرستی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان افراد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السلطان ولی من لا ولی اللہ، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کی سرپرست حکومت ہے۔ یہ ایک عمومی سرپرستی ہے جس میں رعایا کی ضرورت کی تکمیل بدرجہ اولا شامل ہے۔ حکومت کی اس سرپرستی میں بنیادی ضروریات کے علاوہ بشرط گنجائش افراد کی دوسری ضروریات کی تکمیل بھی داخل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ریاست نبوی کے بیت المال میں کافی مال جمع ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جو مقروض وفات پائے اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی۔ نمبر 2، معاشی ترقی کا اہتمام۔ غربت و افلاس کے خاتمہ اور کفالت عامہ کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی ریاست دفاع، صحت، تعلیم اور اس طرح کی دیگر اجتماعی نوعیت رکھنے والی ضروریات کی تکمیل اور تمدنی ترقی کی خاطر خواہ انتظام کرتی ہے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی اور خوشحالی ممکن ہو سکے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کہ هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا کی تفسیر میں علامہ ابو بکر حساس لکھتے ہیں، یعنی تم کو حسب ضرورت اس کی آباد کرنے کا حکم دیا گیا، اس بات پر دلیل ہے کہ زمین کو زراعت، باغبانی اور تعمیر مکانات کے لیے درست کرنا واجب ہے۔ ملک کی خوشحالی کا اہتمام حق تعالیٰ کو کس قدر مطلوب ہے، اس کا اندازہ بقول امام سرخسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے پروردگار کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ملکوں کو آباد کیا تو اس میں میرے بندوں نے زندگی بسر کی۔ بعض روایات سے تائید ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رعایا کی خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور کو مسلمانوں کی معاشی ترقی و فلاح کس قدر مطلوب تھی، اس کا اندازہ اس دعا سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اے اللہ یہ لوگ پیدل ہیں، انہیں سواریاں عطا کر۔ اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں، ان کو کپڑے پہنا دے۔ اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھر دے۔ عہد خلافت راشدہ بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں ملک کی خوشحالی و ترقی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، سڑکیں، نہریں اور بند تعمیر کیے گئے اور مختلف شہر بسائے گئے، بلکہ حضرت عمر نے تو مناسب حکومت پر تقرری کے لیے شرط رکھتی تھی کہ ایسے لوگوں کا تقرر کیا جائے جنہیں رعایا کی معاشی خوشحالی کی فکر ہو۔ صفحہ نمبر 119۔ مذکورہ تصریحات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست رعایا کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن تدابیر اختیار کرتی ہے۔ ان تدابیر میں ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل کی ترقی، علاج، تعلیم اور تفریح سہولتوں کی فراہمی اور رفاہ عامہ کے کام شامل ہیں۔ نمبر 3، وسائل معیشت کی ترقی و توسیع۔ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اور ریاست حکومت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے معیشت کی ترقی کا انحصار ان 3 چیزوں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کا پورا احساس کرتے ہوئے ان پر خصوصی توجہ دی، خاص اصلاحات فرمائیں اور ان کے فروغ کی ترغیب دی اور حوصلہ افزائی کی۔ خلافت راشدہ اور بعد کی اسلامی حکومتوں میں ان ذرائع کی ترقی کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ نمبر 4، اشیاء ضرورت کی ارزاں نرخوں پر فراہمی۔ فلاحی ریاست ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عوام کو اشیاء ضرورت ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوں۔ خلافت راشدہ کے دور میں خلفاء مختلف علاقوں کے نرخ معلوم کرتے تھے اور جب انہیں خبر ملتی کہ نرخ ارزاں ہیں تو اطمینان کا اظہار کرتے۔ نمبر 5، دولت کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام۔ اسلامی ریاست اس بات کا خصوصی اہتمام کرتی ہے کہ وہ معاشرہ میں تقسیم دولت کا ایک ایسا فطری اور قابل عمل طریقہ کار نافذ کیا جائے
کہ جس کے تحت ہر شخص اپنے کسب و عمل سے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنا جائز اور مناسب حق حاصل کر سکے۔ قرآن نے اس کے لیے معاشرے کے مختلف طبقات کی ایسی درجہ بندی کی ہے جس کے تحت عدل اجتماعی اور استحصال کی بنیاد پر دولت کی منصفانہ تقسیم عمل میں آتی ہے اور معیشت کو فروغ ملتا ہے۔ اس منصفانہ تقسیم کے تحت دولت کسی خاص طبقہ یا چند ہاتھوں میں محدود اور سمٹ کر نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اجتماعی مفاد اور اجتماعی عدل کے عملی مقاصد پورے کرنے کے لیے لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم کی روشنی میں برابر افراد معاشرہ میں گردش کرتی رہتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ایک اسلامی حکومت کی بنیادی معاشی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ دولت ذخیرہ بن کر چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کرے تاکہ امیر و غریب کا تفاوت جس حد تک فطری طور پر ممکن ہو کم ہو سکے۔ اسلام نے اس مقصد کے لیے نمبر ایک طرف تو ان راہوں کو مسدود کرنے کا حکم دیا جن کے ذریعے دولت کا بہاؤ کسی فرد واحد یا معاشرہ کے لیے مخصوص طبقے کی طرف مڑ جائے، صفحہ نمبر 120، مثلا سود، جوا، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، رشوت وغیرہ۔ تو دوسری طرف دولت کو برابر گردش میں رکھنے کے لیے متعدد ایجابی طریقے بھی متعین کیے ہیں، مثلا زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی اور تقسیم میراث وغیرہ۔ اسلامی ریاست اگر ان احکامات و قوانین کو عملاً نافذ کرے، بالخصوص نظام کو ختم کر دے اور نظام زکوٰۃ کو حقیقی معنوں میں نافذ کر دے تو تقسیم دولت کے اندر پائی جانے والی ناہمواری کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے۔ 6. قیام امن و عدل۔ مملکت کی فلاح و بہبود و ترقی کے مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ملک ایک طرف تو اندرونی اور بیرونی خطرات، بد امنی اور انتشار سے محفوظ و مامون ہو، اور دوسری طرف جماعت، قوم اور اس کے افراد کے حقوق کی صحیح نگہداشت ہو۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام امن و عدل۔ سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہی ان دو چیزوں کو اولین ترجیح دی: جو ملک سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو، جہاں بد امنی، انتشار اور ظلم کا دور دورہ ہو، عوام کے حقوق محفوظ نہ ہوں، ان کے جان و مال اور ضرورت و آبرو کو تحفظ حاصل نہ ہو، عدل و انصاف مفقود ہو، وہاں ترقی و خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔